السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا بارك وسلم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السكينة والوقار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا. میرے دوستو، گزشتہ کئی جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے طہارت کا طریقہ، وضو کا طریقہ اور پھر نماز کے طریقے اور اس کے مسائل کے اوپر گفتگو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. گزشتہ جمعہ میں نے رکوع کرنے کا طریقہ اور اس کے چند مسائل آپ کے سامنے رکھے تھے، لیکن بات ادھوری رہ گئی تھی. انشاءاللہ آج کے جمعہ میں بات کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. رکوع کے مسائل، پھر اس کے علاوہ سجدہ کرنے کا طریقہ مرد و خواتین کا، پھر سجدے کے اندر بھی چند مسائل ہیں، پھر اس کے علاوہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کا طریقہ، کرسی وغیرہ پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی باتیں کہی جائیں ان تمام باتوں کے اوپر مجھے بھی اور تمام سامعین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دوستو، نماز کا طریقہ اور مسائل بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جب مسجد میں آتے ہیں انہیں پاکی کا، طہارت کا خیال نہیں ہوتا اور پھر جیسے تیسے نماز پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں. رکوع صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں، قومہ اور جلسہ صحیح نہیں ہے، اور پھر ہم یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی. جبکہ اگر ہم نماز کے ارکان کو اور نماز میں جو فرائض ہیں ان فرائض کو اگر ہم نے چھوڑ دیے یا پھر صحیح طور پہ ادا نہ کی تو پھر یاد رکھیے نماز ہی سرے سے نہیں ہوگی. اور ایسا شخص خوش ہو کر کے جاتا ہے کہ بھائی میں نے نماز پڑھ لی، لیکن آپ کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا علم آپ کو نہیں ہے. مسئلے کے اعتبار سے جب بھی نماز کے اندر جان بوجھ کر کے واجبات کو چھوڑا جائے گا اور پھر فرائض چھوٹ جائیں گے جان بوجھ کر کے یا پھر انجانے میں، تو سجدہ سو کرنے سے بھی نماز کمپلیٹ نہیں ہوا کرتی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی جو بھی مسئلہ نماز کا، رکوع کا اور سجدہ کا جو باقی رہ گیا ہے وہ آپ کے سامنے جب بھی آئے تو آپ بغور سماعت فرمائیے. اور یہ مسائل نمازوں کے ایسے ہیں جو ایک بار سننے سے آپ کو یاد نہیں رہتا، بلکہ ایسے مسئلے کو بار بار سنا جاتا ہے. جب آپ بار بار اسے سنیں گے ایک ہی مسئلے کو، جب جا کر کے آپ کو یاد آئے گا. اور پھر انشاءاللہ نماز میں اگر اس طرح کی غلطی آ گئی تو مسئلہ معلوم ہونے کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے یا تو ہم سجدہ سو کریں گے پھر یا نماز کا اعادہ کریں گے. جو بھی مسئلہ بن پائے گا اس اعتبار سے ہم اور آپ عمل کر سکتے ہیں. تو آئیے ہم اور آپ مسئلے کی طرف چلتے ہیں. گزشتہ جمعہ میں نے
رکوع کا طریقہ بتلایا تھا کہ ہمیں رکوع کس طریقہ پر کرنی ہے، اور اس کے چند مسائل بھی آپ کے سامنے رکھے۔ ایک مسئلہ آپ اس سلسلے میں یہ سمجھیے کہ آپ جب مسجد میں آئے، جماعت ٹھہری ہوئی تھی، اور جب جماعت ٹھہری ہوئی ہوتی ہے تو آدمی دوڑ لگا کر کے مسجد میں آتا ہے، اور خاص طور پہ دوڑ